بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. وقت ہے ووٹ دینے ہے کہ آپ کے کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں. بہت لوگ ہیں بڑے انٹرسٹنگ سوال کرتے ہیں لوگ کئی دفعہ، اور بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی نظر ہے اپنے ارد گرد اپنی چیزوں پہ. اچھا، پھر یہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے کئی باری جب میں آپ لوگوں کے سوالات پڑھتا ہوں. وہ میرے پروڈیوسر ہیں نوید شیخ، وہ جب مجھے بھیجتے ہیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یار جن چیزوں پہ ہم ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل وہ نہیں ہیں، اور شاید اسی لیے لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے یا بند کر دیا یا کم کر دیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات ہی نہیں کر رہے. بہرحال شاہد رسول صاحب ہیں، ایران سے ہیں. کہتے ہیں جی جب سے بارڈر بند ہوئے ہیں اتنی مشکلات آ رہی ہیں. پاکستان ایران کی دوستی بھی ہے لیکن ٹکٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ صرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. پلیز اس پر ہی بات کریں، غریب لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. تو شاہد صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو کھل جائے گا عنقریب. میرا خیال ہے کہ ایران پاکستان کا بارڈر تو انشاءاللہ کھل جائے گا. ٹکٹس اس لیے نہیں مہنگی کہ بارڈر بند ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں پاکستان سے جہاں مرضی جائیں آپ کو ٹکٹ مہنگی ہے. جو ٹکٹ آج سے کچھ سال پہلے 2 لاکھ روپے کی تھی اب وہ 6 لاکھ روپے کی ہے، اور جو 5 یا 6 لاکھ روپے کا بزنس کلاس کا ٹکٹ تھا وہ اس وقت 11 سے 12 لاکھ کا ہے، اور جو 8 سے 9 لاکھ روپے کا تھا وہ اس وقت منیمم 16 سے 18 لاکھ کا ہے. اور وہ بزنس کلاس میں بھی کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں جو اپر کلاس ہے وہ کوئی آپ سمجھے 22, 23, 24 لاکھ تک کا ہے. تو ٹکٹس مہنگی ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. گورنمنٹ نے ایئر لائن ٹکٹس کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ یہی ٹکٹ اگر آپ یورپ میں لیتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے 600-700 یورو کا آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے اور آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ. لیکن وہی ٹکٹ جب آپ پاکستان سے لیتے ہیں تو وہ آگ لگ جاتی ہے. کل میں چیک کر رہا تھا رات کو گوگل کے اوپر ابھی، اور گوگل آپ کو پتہ ہے نارمل ریٹس دے رہا ہوتا ہے کہ جی اگر واشنگٹن ڈی سی سے لاس اینجلس جانا ہو تقریباً 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے if I'm not wrong. تو وہ جو لوکل ایئر لائنز ہیں وہاں پہ وہ $200 کا ریٹرن ٹکٹ دے رہی ہیں. تو اگر پاکستان سے میں ٹکٹ لے کے جاؤں وہ تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کتنے کا پڑ جائے گا، اور اگر میں وہاں سے لیتا ہوں تو وہ $200 کا ریٹرن ہے. یعنی اگر آپ پچھلے دنوں لیتے کوئی ایک ہفتہ پہلے تو وہ $400 کا تھا. کیوں؟ ہالیڈے سیزن پیک پہ چل رہا تھا، کرسمس، لوگ آنا جانا یہ وہ. لیکن جب میں نے چیک کیا 6-7 جنوری کے بعد کا تو اس وقت وہ ایئر لائن ٹریول جو ہے ٹریفک جو ہے بہت سبسائڈڈ ہوگا تو وہ $200 کا مل رہا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ٹیکسز اتنے ہیں کہ انہوں نے تباہ کر دیا. بہرحال آئیٹا نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا بھی ہے کہ آپ یہ ٹیکسز کم کریں، آپ ایئر لائن ٹریول کو ڈسکریج کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی شنید ہوگی. مفت کی کمائی ہے نا گورنمنٹ کی بغیر محنت کے، وہ کیوں اپنا اس کو نظر ثانی کریں. سعید اختر ہیں دبئی سے کہ یہ جو انڈیا نے ایک نئی فلم بنائی ہے یہ پاکستان کے مکمل خلاف ہے. تو پاکستان کیوں نہیں ایسی کوئی مووی بناتا کہ اچھے کیمرے نہیں ہیں، ڈائریکٹر نہیں ہے، اور آپ بھی تو فلم بنا سکتے ہیں. آپ کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہے. میں نے فلمز بنا بھی چکا ہوں، ڈرامے بھی بنا چکا ہوں، ایڈز بھی بنا چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں الحمدللہ. لیکن آپ کو بتاؤں کہ فلم ایک پورا انفراسٹرکچر اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ایک آدمی سے نہیں بنتی ہے. ہمارے یہاں وہ انوائرمنٹ بڑی ویک ہے اس وقت. اگر مسلسل کام ہوتا رہے تو لوگ اس سے منسلک رہتے ہیں، ورنہ کوئی ادھر نکل جاتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے فلم میکنگ میں بہتر ہے، اس بات کو سمجھ لیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ غالباً 4-5 فلمیں بنا رہی ہے ان موضوعات پہ، اور میں بغیر دیکھے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی. کیونکہ فلم جب آپ بناتے ہیں تو آپ دیکھنے والے کی سوچ سے بناتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے نہیں بناتے ہیں. وہ جتنی مرضی ہم برائی کریں ان کی فلموں کی، بہرحال ان کی ایک پروڈکشن ویلیو ہے، ان کی ایک سٹار ویلیو ہے، ان کی جو ہے وہ ایک میوزک کی ویلیو ہے. یہ انڈیا کو کریڈٹ دینا پڑے گا. لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو
کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اس کو سو کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے بیسڈ آن ریئل ایونٹس۔ اگر تو وہ ریئل ہیں تو بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان میں گھس کر دہشت گردی کی، قتل عام کیا، سیاست میں مداخلت کی، یہ تمہارے دہشت گرد ہونے کے لیے کافی ہے ثبوت۔ اور اگر وہ وہاں پہ جا کے ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلم ہے، فکٹیشس ہے، تو پھر پورے ہندوستان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان سے کس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے پاکستان کے نام پہ۔ تو میرا خیال ہے اس کا ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ محمد عمران ہے برطانیہ سے، آپ گورنمنٹ کو مشورہ دیں کہ جو لوگوں کی ہاؤسنگ سائٹیز ہیں ان میں سے 25% گورنمنٹ کو دیں، اور گورنمنٹ وہ پلاٹ غریبوں میں بانٹے، اور جب 2 سال کے اندر وہ لوگ گھر بنائیں گے تو ان کی قیمت خود بخود بڑھ جائے گی، بجائے اس کے کہ لوگوں کو گھر دینے کی اسکیم نکالیں۔ یار یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کتنی سود مند آپ نے بات کی ہے۔ میرے خیال میں جو بیچارہ اتنا غریب ہوگا کہ زمین کا پلاٹ نہ لے سکے، اس کے لیے گھر بنانا بھی 2 سال میں کوئی آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اور گورنمنٹ نے اگر یہ کرنا شروع کر دیا تو وہ ملیں گے ضرور پلاٹ، لیکن ان کی اپنے اقرا پروری شروع ہو جائے گی، اپنے ہی لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ آگے ہولڈ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اس اسکیم کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ہم اس کو بڑی قیمت پہ بیچیں۔ گورنمنٹ کو آپ جس کام میں انوالو کریں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو تو رہے گا۔ شارجہ سے ہیں جاوید رضا، کہتے ہیں جس طرح فیض حمید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں 14 سال سزا ہوئی، ان کے ساتھ سیاسی لوگ بھی ملوث تھے، تو کیا ان کیسز میں عمران خان کو بھی 14 سال سزا ہوگی؟ نو۔ ایک بات سمجھ لیں، فیض حمید کے اوپر کئی کیسز ہیں، یہ ان کیسز کے اوپر جیسے ٹاپ سٹی وغیرہ ہے ان میں آ کے 14 سال قید بامشقت سزا ہوئی ہے۔ جو اصل کیس ہے اس کے اوپر وہ تو 9 مئی کا ہے، اور سازش ہے ریاست کے خلاف، اس میں تو موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر موت کی نہیں ہوتی تو پھر 21 سال کی ہوگی کم از کم، میرا خیال ہے 14 تو منیمم ہے لائف جو ہے۔ تو جو بھی آپ اس میں سمجھیں فیض کو سزا ہونی ہے وہی آپ سزا عمران کو متعلق بھی سوچ لیں، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ سیف عباسی ہیں دبئی سے، یہ نااہل لوگ اوورسیز پاکستانیوں کے سر پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ کوشش کر کے ایک ویلاگ اوورسیز پاکستانیوں پہ کریں کہ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات کریں جس سے فتنہ عمرانیت کا زور ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی اس کے نام پہ سیاست ضرور ہو رہی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی کتنا اس پہ زور لگا رہے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں لگتا نہیں ہے، کیونکہ جتنی ریمیٹنس وغیرہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اور اوورسیز جتنا پیسہ بھیج رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ فتنہ کرنے والوں کی جو ہے کوئی بات سن رہا ہے۔ سن رہے ہیں، چند لاکھ میں لوگ سن رہے ہیں جو ان کے ویلاگز دیکھتے رہتے ہیں، یہ وہ اس سے ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، چلی ہوئی ہیں، بٹ آئی ایم شیور گورنمنٹ کوئی نہ کوئی تو چیز اس پہ کرے گی، اور جب وہ الیکشنز کے قریب آئیں گے تو زیادہ وہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ عثمان مجید ہے اوکاڑا سے، جس طرح ریاست اور ملٹری نے کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جیسا کہ عمران خان اور فیض حمید کو، لیکن اس کے علاوہ جو کرپٹ لوگ ہیں جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ان کے خلاف کب کریک ڈاؤن ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کب ہوگا ان کے خلاف کریک ڈاؤن، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا کریک ڈاؤن تو ابھی ان لوگوں کے خلاف ہوگا جن کے متعلق پتہ ہے کہ یہ فیض حمید کے سہولت کار تھے، اس کا اعلی کار تھے، اس کے ہاتھ تھے، دائیں اور بائیں بازو تھے اس کے، تو جو لوگ ان پہ ملوث ہیں ان کے ساتھ وہ تو اب ضرور پہنچ میں آ رہے ہوں گے، ان کے اوپر تو ضرور مائکروسکوپ آیا ہوگا اور وہ دیکھے جا رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ باقی کرپٹ عناصر پہ کب تک ہوگی، تو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے ایک آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے کرپشن سے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ کرپشن تھی اور تھی، لیکن کام ہو جاتا تھا کہ آپ نے کسی کو رشوت دی ہے تو کام ہو گیا۔ اب کافی لوگ مجھے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یار ہم پیسے بھی دیتے کام نہیں ہوتا، یعنی کرپشن کے اندر بھی کرپشن ہو گئی ہے۔ یہ پہلی باری میں سن رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کتنی سیریسلی ایکشن لیتی ہے، لیٹ سی۔ شارجہ سے عبداللہ کر رہے ہیں کہ جی عرب امارات سے میرا سوال ہے کہ اگر سرفراز چودھری ایم آئی اور آئی ایس آئی کا نام نہ لیتا تب بھی بگ برادر اسی طرح ڈکی بھائی کی ہیلپ کرتا؟ بہت مشکل ہے،
بہت مشکل ہے. لیکن اگر کسی نے ان کا نام لے کے ان کو ملوث کر دیا پھر تو ان کے امیجیٹ انٹرونشن بنتے ہی ہے نا, پھر تو ان کو کرنا ہے, اپنی ساکھ کے لیے کرنا ہے. لیکن اگر اور لوگوں کے اوپر وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر سول نظام کو آپ تہس نہس کر دیں گے. تو یہ تو انہوں نے اپنی ساکھ کے لیے کیا ہوگا نا, کہ آپ آرمی کا نام لے رہے ہیں تو اس میں ملٹری پولیس یا ملٹری ایکٹ جو ہے وہ انفورس ہو جاتا ہے. ورنہ تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا کہ میری اگر ادھر بھینس چوری ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی فوجی ایکشن لے لے, تو پورا سول کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بند کر دیں. یا تو محمد سعید قریشی اٹک سے بار بار پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ڈی جے آئی ایس پی آر سرکاری ملازم ہیں اور ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہی ہیں, تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں پارلیمنٹیرینز کہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں؟ کہ ان کا باپ ان کو تنخواہیں دے رہا ہے؟ یہ بھی تو ٹیکس کا ہی پیسہ ہے نا, یہ حرام کا. اس کی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو کام کرتے ہیں, اپنا پورا کام کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اور یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں تو پارلیمنٹ میں ہی نہیں جاتے. یہ کئی سال سے ان کا ڈرامہ ہو رہا ہے, 2013 سے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. پہلے 4 مہینے جاتے نہیں ہیں, پھر اس کی تنخواہیں لیتے رہتے ہیں, وہ گاڑیاں لے کے رکھتے ہیں, اس کی مراد لیتے ہیں, اور پھر جا کے کہتے ہیں ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں. یہی ہر باری کرتے ہیں. تو اصل تو یہ حرام کھانے والے ہیں لوگ. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. محمد صدیق ہیں لاہور سے کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو کہ پی کے میں گورنر راج لگانے کا کہہ رہے ہیں, ان کو اتنی اچھی اسٹیبلشمنٹ کرنی چاہیے کہ ان کو اتنی اچھی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے کہ گورنر راج لگا کے فل آپریشن کریں. دوسرا, جس طرح عمران خان کو کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے, ان کو بانی کہتے ہیں, اسی طرح فیض حمید کو جنرل نہیں لکھنا چاہیے ٹی وی پر, صرف فیض حمید لکھیں. ایکچولی فیض حمید کو آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کا عہدہ وغیرہ لے لیا گیا ان سے, ان کی جتنی مراد مل رہی تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی ہیں. فرق یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ اس وقت کے پی کے کی عوام جو ہے نا, ان کو پوری طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیسری حکومت ان کی چل رہی ہے اور انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور جھوٹ بولتے رہے ہیں. اگر آپ ان کی حکومت کو گراتے ہیں آپ اور اس کو گورنر راج لگا رہے تھے تو ایک دم وکٹم کارڈ یہ پلے کریں گے. اور جس طرح عمران خان کی حکومت جو نو کانفیڈنس آئے, اسے ایک دن پہلے آپ کو بتاؤں کہ کوئی آدمی عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہا تھا. ان کے ٹکٹ ہولڈرز, ان کے جو منسٹرز تھے, وہ مجھے کہتے تھے, ملتے تھے, یار ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا, اس آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس کو اتارنے کے بعد وہ ٹرن بیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے گورنر راج جو ہے اس کو لاسٹ منٹ تک سوچنا چاہیے, اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے, اتنا اچھا نہیں ہوگا لگانا. محمد احتشام اوان ہے کراچی سے, آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جاوید چودھری کے وی لاگ میں سنا ہے کہ ارشد شریف کیس ری اوپن ہو رہا ہے, اس کے تانے بانے فیض حمید سے مل رہے ہیں. تو یاد آئی ایک ویڈیو جس میں عامر لیاقت نے کہا تھا کہ ہم غدار نہیں. مجھے معلوم ہے کہ باجوہ کو ہٹا کے ایک کور کمانڈر کو لانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ ایک حادثے میں انتقال کر گیا, اللہ مغفرت فرمائے, آپ تبصرہ کریں. یہ مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آیا یہ آپ کا کیا سوال ہے. 3 حصے ہیں آپ کے سوال کے. ایک تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا کیس ری اوپن ہو رہا ہے. دوسرا, عامر لیاقت نے کہا ہم غدار نہیں ہیں, مجھے معلوم ہے باجوہ کو ہٹا کر ایک کور کمانڈر کو لانا چاہتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک حادثے میں انتقال کر گئے, یعنی عامر لیاقت. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا شاید یہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے یہ کہا تھا کہ جب باجوہ صاحب نہیں ہوں گے اور کوئی اور ہوگا تو پھر فیض حمید کا کیس اوپن ہو جائے گا کیونکہ باجوہ صاحب اس کو شاید بچا رہی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے مطلب آپ کا. باجوہ صاحب کو پسند تھا, 2-3 باری میری بات ہوئی ہے, سب کے سامنے ہوئی ہے. ایک دفعہ جی ایچ کیو کے اندر میں بھی تھا, حامد میر بھی, کاشف عباسی بھی, مجیب الرحمان شامی بھی, جاوید چودھری بھی, کافی ہم اینکرز تھے. تو جن باجوہ کو میں نے کہا تھا اس وقت فیض حمید کے متعلق, تو وہ غصہ ہو گیا, آ گئے تھے ان کو. پھر 1-2 دفعہ اور بھی ہماری مٹ بھیڑ ہوئی. پھر میری جب فیض حمید سے لڑائی ہوئی تھی اور بڑی اوپنلی ہوئی تھی اور آرمی ہاؤس کے اندر ہوئی تھی, تو جن باجوہ سامنے ہی تھے, تو بلکہ اور بھی کوئی 3-4 جنرلز تھے. تو وہاں پہ بھی مجھے امپریشن یہ ملا کہ وہ ان کو پسند کرتے تھے. یو آر رائٹ. بٹ ارشد شریف کا کیس جو ہے نا, قتل کا کیس, وہ یہاں پہ نہیں کھل سکتا, وہ کینیا میں کھل سکتا ہے کیونکہ قتل اس کا وہاں پہ ہوا, یہاں تو اس کی باڈی آئی تھی. یہاں پہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, اس پہ آپ سمجھیں کہ
اگر مراد سعید پکڑا جاتا ہے اور مراد سعید سے ارشد شریف مرحوم کا لیپ ٹاپ اور فون جب مل جاتا ہے تو پھر آپ تفتیش شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں کافی ایویڈنس موجود ہے کہ اس کو کیوں مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ وہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ فون اور لیپ ٹاپ کے بغیر تو جرنل کر ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جاتے وقت یہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کیوں کر گیا، وہ بھی جس میں اس کا سارا کچھ مواد ہو اور سب کچھ ہو، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بٹ اینی وے مجھے نہیں لگتا، مجھے مشکل لگتی یہ بات۔ عابد سیال ہیں کبیر والا سے کہ بل ہتھوڑی پنکی پیرنی جادوگر کہ مرکزی موکل کو تو 14 سال سزا ہو گئی، آپ یہ بتائیں اڈیالہ جیل میں مقیم جادوگرنی بل بتوڑی اور اس کے ڈمرو معتقد کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ بل بتوڑی اور اس کے ڈمرو کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ ان کو میرے خیال ہے 3 سال ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر جو اصل کیس ہے وہ گڑی چوری کا ہے، اور 195 ملین پاؤنڈ کی جو کرپشن ہے اس میں شاید وہ براہ راست نہ ہو، تو ان کو اتنی ہوگی جتنی ایک عام چور کو ہو سکتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بہرحال کہ کون کون سے اس وقت تک اور کیسز ہو جاتے ہیں۔ عامر سجاد شیخوس پورا سے ان ججز سے کورٹ مارشل کیسے ہوں گے جو خود بھی سنگین کرائم میں ملوث ہیں، آگے سے ان کے پیچھے بھی قتل عام کرتے پھرتے ہیں، صرف فوج ہی احتساب کرے، یہ جج کیوں نہیں کرتے؟ آزادی سے ان ججز نے ہی غلاظت پھیلائی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ عامر صاحب بات بڑے، آپ کئی باری آپ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ میں نہ ہاں کہنے میں قابل رہتا ہوں نہ کہنے کے قابل رہتا ہوں، لیکن کچھ ججز کا کردار اتنا مشکوک ہو گیا اور اتنا عیاں بھی ہو گیا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہو سکتے، نہ ہیں۔ لیکن ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے اوپر تو میں نے خود، میری نظر ہے نا، اپنے کال آف فیل کا تو مجھے خود پتا ہے میں کتنا جھوٹا ہوں کتنا سچا ہوں۔ تو اگر ہم خود اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ججز خود سے نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، انہوں نے کرنا ہوتا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کتنے ججز کی کمپلینٹس گئی ہیں، آج تک انہوں نے کتنے فیصلے کر لیے ہیں۔ ایون مظاہر نقوی تک کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کچھ نہیں کہا، انہیں پہلے ریزائن کر دیا اور وہ کیس ٹھپ ہو گیا کہ اب تو چھوڑ گیا، سزا نہیں ہوئی۔ دیکھ لیں آپ۔ ندیم ہے لاہور سے، یہ جو حکومت اتنے اچھے اقدام کر رہی ہے تو یہ جو روڈ پہ ہم لوگ اتنی سپیڈ میں ہارن بجا رہے ہوتے ہیں اس پر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جن چھوٹے علاقوں میں کیمرہ نہیں ہوتے، عجیب طریقے سے لوگ گاڑیاں گھما رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ ہم ویڈیو بنا کر سینڈ کر سکیں۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اس سے بڑی سپیڈ میں کام کر رہا ہوں اور کھرا سچ کے نام سے کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑے دیر میں خود یہاں پہ اناؤنس کروں گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ بلکہ اور کون کون سی چیزیں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم پولیس کو اس میں ڈائریکٹلی انوالو کر سکتے ہیں اور ان کو ہم وہ شواہد دے سکتے ہیں اور کلپریٹ جو ہے ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بھی ہو یہ رہا ہے کہ گاؤں دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہیں بڑے بدماش کو پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ پولیس کچھ کرے نہ کرے وہ اس کو ضرور ماریں گے آ کے۔ تو اگر وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں اور ہم اس کو پرسو کرتے ہیں تو اس طرح وہ پروف دینے والے جو ہیں وہ سیغہ راز میں رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو، ان کے خاندان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یس، اس پہ میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ عبدالظہور ہے ملتان سے، سر میں نے آپ کا ویلاگ سنا جس میں آپ نے سکھوں کی تعریف کر رہے تھے کہ ان کے لیے خالصتان بننا چاہیے۔ یہاں تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ جس پر احسان کرو گے اس کے شر سے بچو۔ جیسا کہ آپ طالبان کو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی ہم بچے کہتے تھے، قطر میں دفتر تک بنوا کے دیا، ان کو دیکھ لیا، لیکن اب سکھوں کو دیکھیں تو ان کا تو دارالخلافہ ہی لاہور تھا۔ ان کو بھی اپنی سٹیٹ یاد آ سکتی ہے، اور جیسا کہ کرتارپور اور ننکانہ ہم نے ان کو شیلٹر دے کے خود اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کو یہاں پہ نہیں رکھ رہے، انڈیا کے اندر خالصتان بنے گا انشاءاللہ، اور بنے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ سکھوں میں اور افغان سے بڑا فرق ہے۔ سکھ ایک غیرت مند قوم ہے، اور سکھ جو جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں
وہ اس کے حفاظت بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کشمیر میں ابھی جب 2 سال پہلے مسئلے ہوئے تھے تو وہاں پہ سکھ نوجوان تھے جنہوں نے آ کے مسلمان عورتوں کو اور بوڑھوں کو بچایا تھا وہاں پہ ہندوستان کی فوج سے اور ہندوؤں سے. تو ہمیں ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. سو دیر آر گڈ اینڈ بیڈ پیپل ان ایوری سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں, اوروں میں بھی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ لوگ اسی نمبر پہ اپنے سوال بھیجا کریں. آپ واٹس ایپ کر دیں, آپ لکھ کر بھیجیں, آڈیو بھیجیں, اپنی تصویر ساتھ ضرور بھیجا کریں, کوئی اچھی والی تصویر, تاکہ وہ بھی ہم لگائیں اور لوگ دیکھیں کہ یار اچھا یہ کون ہے جس نے سوال کیا, تو اچھا لگے گا وہ بھی. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.